اب آئیے دارالعلوم دیوبند کے بانی کی یہ کتاب، اس کا نام ہے تحذیر الناس۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں یہاں ہو تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے وہ غور سے میری گفتگو سنیں، حوالے نوٹ کریں، یقین نہ آئے تو اسٹیج پر دیکھ لیں، ورنہ آپ ہماری آفس پر آ جائیں، MUF کے دفتر میں آ جائیں، یا آپ جو ہے کتاب خرید کے جو ہے وہ ویریفائی کر لیں۔ ایک حوالہ بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے 1-1 لاکھ کے مجمع میں 4.5 گھنٹے تقریر کی ہے، 50 حوالے دیے ہیں، اور وہاں پہ علماء دیوبند کی کثیر تعداد تھی، مفتی علماء سب تھے، کہیں کوئی آج تک میری کلائی تھامنے کے لیے نہیں آیا کہ یوسف رضا تم نے جو حوالہ پیش کیا غلط ہے۔ اور پھر بھی میں اطمینان کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک حوالہ بھی یہ غلط ثابت کر دے تو ہر ایک حوالے پہ 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کی ویڈیو CD بن رہی ہے، یہ ساری باتیں کھول کر اسکیننگ کر کے اس میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ابھی تو میں صرف پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ بہرحال مدرسہ دیوبند الحمدللہ یہ مدرسہ بھی ہمارا تھا، اس پر بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے۔ جانتے ہو تم مدرسہ دیوبند عابد حسین صاحب نے قائم کیا تھا، جو سنی صحیح العقیدہ اور صوفی مزاج آدمی تھے۔ عابد حسین نام یاد رکھیے، صوفی عابد حسین۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی کو بلایا پڑھانے کے لیے، اب وہ صوفی ٹائپ آدمی تھے، بہت بھولے آدمی تھے، اور یہ جو ہے وہ جناب ذہین تھے، تو انہوں نے صوفی صاحب کنارے کیا، خود اس کے بانی بن گئے، اور اس کے بعد آج تک علماء دیوبند جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی بانی ہے۔ ہر دیوبندی مولوی جو اپنے نام کے آگے قاسمی لکھتا ہے وہ انہی کے نام کی نسبت سے لکھتا ہے قاسمی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جس طرح سے مسجدوں پہ قبضہ ہوا، دارالعلوم دیوبند پہ بھی قبضہ ہوا۔ اگر یہ قبضہ نہ ہوا ہوتا تو آج دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر دیوبندی سنی اور بریلوی ہوتا۔ بہرحال میں وہ بحث چھیڑنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب نے پورا ایک مقالہ لکھا ہے، اور تحقیقی مقالہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا کس نے تھا۔ بہرحال دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی کو جو ہے وہ بانی قرار دیتے ہیں، فاؤنڈر قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کی ایک عبارت پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کتاب کے مصنف کو کافر قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ کافر۔ کیوں قرار دیا؟ وہ عبارت کیا ہے؟ وہ عبارت کیوں کفر ہے؟ علماء دیوبند کیا اس کی تعویل کرتے ہیں؟ وہ تعویل کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بیٹھے رہے اطمینان سے۔ لیکن ابھی میں ایک دوسری عبارت آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا، کیونکہ وہ جو عبارت ہے وہ تھوڑا علمی گفتگو ہے، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ صفحہ نمبر 7 پر حوالہ نوٹ کریں آپ۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، لکھی ہوئی ہے قاسم نانوتوی صاحب کی، چھپی ہوئی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند، اور لکھتے ہیں آپ اپنا عقیدہ پہلے مجھے بتائیے، کیا امتی نبی سے علم میں بڑھ سکتا ہے؟ زور سے بولیے۔ عمل میں بڑھ سکتا ہے؟ ظاہری طور پہ بڑھ سکتا ہے؟ باطنی طور پہ بڑھ سکتا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے نبی سے بڑھنے کا تصور اسلام میں کفر ہے، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو روایتیں ابھی سناؤں گا۔ ایک صحابی رسول کا تو حال یہ تھا کہ عمر میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے، تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں۔ اکبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، عربی میں جو بڑے کے لیے لفظ ہو سکتا ہے اکبر۔ تو بات تو بالکل سچی تھی، صحیح تھی، واقعی وہ عمر میں بڑے تھے، لیکن یہ اکبر کا لفظ، یہ بڑے کا لفظ حضور کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے برداشت نہیں کیا، اور انہوں نے اسی سچی بات کو گھما کے کیا، اسی بات کو گھما کے کیا۔ اور کیا کہا جانتے ہیں؟ نہیں نہیں، بڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے۔ اس لفظ کو بھی برداشت نہیں کیا، بڑے کے لفظ کو۔ بہرحال میں ابھی آپ کو جو ہے دوسری روایتیں بتاؤں گا۔ لکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، انبیاء، نبی کی جمع انبیاء، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، علم کی جمع علوم۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی ڈیفیکلٹی ہے اس کو سمجھنے میں؟ بولیے نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی یہ کہہ رہے ہیں کہ علوم میں، علم میں نبی امتی سے ممتاز ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، لیکن عمل میں وہ یہ خصوصیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا یہاں پہ، اور کہا کہ عمل میں جو ہے وہ 2 باتیں پاسبل ہے، ایک تو یہ کہ نبی سے برابر ہو جائیں، اکول ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ پڑھ بھی جائیں۔ اب دیوبندی کہتے ہیں کہ بظاہر کا لفظ تو موجود ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میں کہتا ہوں بظاہر کی کوئی صورت تم پیش کر کے بتا دو، اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا، علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں،
یہ ہی کا لفظ اس نے حصر کر دیا، باقی جو دوسری عبارت تھی وہ نہیں آتی، تب بھی یہ بات صاف ہو جاتی کہ مولانا قاسم نانوتوی صرف علوم ہی میں ممتاز مانتے ہیں، باقی اور کسی وصف میں ممتاز نہیں مانتے۔ لیکن پھر انہوں نے کلیئر کر دیا کہ عمل کے معاملے میں یہ ہے کہ دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ بڑھ بھی سکتے ہیں، اور امتی جو ہے وہ بڑھ بھی سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ میرے عزیز اور میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سجدہ قیامت تک آنے والی ان کی امت جتنا مجموعی سجدہ کرے گی، ایک سجدے کا بھی تمہارے وہ سارے سجود مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اگر اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور کوئی دوسرا شخص ایک سونے کا پہاڑ خیرات کر دے تو سن لو، وہ ایک مٹھی جو خیرات کر دینے کی بنیاد پر صحابی کو اللہ کی بارگاہ سے جو اجر ملے گا، جو صلہ ملے گا، یہ ایک سونے کا پہاڑ خیرات کر دینا اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج اگر تمہارے پاس سونے کا پہاڑ ہو، سونا نہیں سونے کا پہاڑ جس کی ویلو کئی کروڑ ڈالر ہوگی، لیکن سن لو وہ کئی کروڑ ڈالر کا پہاڑ بھی اگر تم جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو صدیق اکبر نے اپنے دور میں اگر ایک مٹھی جو خیرات کی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو جو اجر ملا ہوگا، جو ثواب ملا ہوگا، یہ کروڑوں ڈالر کا پہاڑ سونے کا خیرات کر کے بھی تم جو ہے اس کے برابر نہیں اجر پا سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی صحابی رسول کے گھوڑے کی نال پہ جو دھول بیٹھتی ہے میں اس دھول کے بھی برابر نہیں ہوں۔ اور یہاں نبی سے برابری کی بات کی جا رہی ہے۔ سن لو، علماء نے، فقہاء نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی سے برابری کا تصور اسلام میں کفر ہے۔ کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو ممبر پر آئے خطبہ دینے کے لیے، 3 زینے تھے ممبر کے، سب سے اوپر والے زینے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو ادب اور احترام کے تقاضے کے تحت صدیق اکبر نے اس نشست کو چھوڑ دیا، نیچے بیٹھنے لگے۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ کی نشست کو بھی چھوڑ دیا، صدیق اکبر کی نشست کی بھی تعظیم کی، اسے بھی چھوڑ دیا، تیسرے زینے پر بیٹھنے لگے۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو آپ نے ایک حیرت ناک عمل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست پہ جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے عثمان تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے صدیق اکبر کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس نشست کو چھوڑ دیا تھا ادب اور احترام کے تقاضے کے تحت۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی نشست کی بھی تعظیم کی اور صدیق اکبر کی نشست کی بھی تعظیم کی، نیچے بیٹھنے لگے۔ تم نے جو ہے وہ اس نشست کو اختیار کر لیا۔ شیخین نے ادب اور احترام کے تحت جسے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ اس عقیدے کی بھرپور تردید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں صدیق اکبر کی نشست پر اگر بیٹھتا تو لوگ یہ گمان کرتے کہ عثمان اپنے آپ کو صدیق اکبر کے برابر سمجھتے ہیں، میں اگر عمر کی نشست پر بیٹھتا تو لوگ یہ گمان کرتے کہ عثمان اپنے آپ کو عمر کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ایسی ذات کی نشست کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ عثمان اپنے آپ کو رسول اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام اتحاد کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بہرحال مولانا قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ بولو، زور سے بولو، یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں عقیدہ؟ نہیں مانتے علماء دیوبند، کیسے ہم ان کو منوائیں؟ اگر مان لیتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، جس کی آگ میں تم جل رہے ہو وہ توبہ کر لیں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس سے بظاہر کا لفظ ہے نا، ختم ہو گئی ساری بات۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، تذکرۃ الرشید، 3 مولانا، یہ ایک تو قاسم نانوتوی، ایک مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک مولانا اشرف علی تھانوی، یہ تینوں پیشوا ہیں، یہ تینوں مقتدا ہیں۔ دیوبندی ان کو اتنا مانتے ہیں کہ صرف مولانا رشید احمد گنگوہی کا جب نام لکھا گیا اس کتاب میں، یہ ان کی سوانح عمری ہے، صرف نام لکھا گیا تو 3 لائن میں ان کا جو ہے وہ نام لکھا گیا۔ فضیلت کا، عظمت کا کوئی ایسا ٹائٹل نہ تھا جسے ان کے نام کے ساتھ لگا نہ دیا گیا ہو۔ یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 3 لائن میں نام لکھا گیا ہے۔ قطب العالم، اسوۃ الفقہاء، غوث الاعظم۔ ہمارے غوث الاعظم شیخ عبد القادر ہیں جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دیوبندیوں کے غوث الاعظم ہیں رشید احمد گنگوہی۔ اور آپ کو شاید پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہوگا کہ کیا وہ بھی غوث الاعظم کسی کو انہوں نے بھی بنا رکھا ہے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت بھی بنا رکھا ہے انہوں نے۔ یہ اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا کو آپ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہو، حضور کو صرف حضرت کہتے ہو، اس طرح سے حضور کی توہین ہوتی ہے، یہ پہلو نکال رہے ہو۔ لیکن حاجی امداد اللہ جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کے پیر تھے، ان کو انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کا جو ہے لقب دے رکھا ہے۔ پوری کتاب میں سینکڑوں مرتبہ حاجی امداد اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں، خواب کے ذریعے سے علماء دیوبند نے کس طرح سے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کی سوانح عمری ہے، یہ 2 جلد ہے، یہ اسی میں 2 جلد ہے۔
اور لکھی ہوئی ہے مولانا عاشق الہی میٹھی کی, چھپی ہوئی ہے مکتبۃ الشیخ محلہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور. اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 46 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, سماعت فرمائیں آپ. اس طرح کے خواب بہت ہیں, بہت ہیں. چند خواب میں آپ کو صرف سناؤں گا. ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا. کون اعلیٰ حضرت, سمجھ گئے یا نہیں؟ سمجھ گیا کہ کنفیوژن ہے؟ الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت تو انہوں نے محبت نبی کا درس دیا ہے, وہ ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے مراد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا حال یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا آہ رحمت للعالمین, یعنی رحمت للعالمین کہا. کسے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو. اور سن لو, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فاتحہ بھی کرتے تھے, میلاد بھی کرتے تھے, عرس بھی کرتے تھے, قیام بھی کرتے تھے, سلام بھی پڑھتے تھے, بالکل پکے بریلوی تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. لیکن انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو رحمت للعالمین کہا. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوچ آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے, کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ, تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے, اس کے مہمان علماء ہیں, اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. اس سے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے نہیں؟ کوئی کہے گا یہ تو خواب کی بات ہے. میں کہتا ہوں خواب دیکھنے والے نے اگر دیکھا تھا خواب یہ, تو اس نے جو ہے وہ اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ اتنا شعور نہیں رکھتا تھا کہ ایسا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے, رسول اللہ کے دیوانوں کو تکلیف ہوگی؟ بہرحال اگر انہوں نے بیان کر بھی دیا اور یہ سب باتیں ان کے دیوبندی حلقے میں مشہور تھی کہ کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو یہ عاشق الہی میٹھی صاحب کو اس میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب انہوں نے دیکھا, اس دور تک وہ محدود رہتا, لیکن اس میں لکھ دینے کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی. اس سے ہر عاشق رسول اس سے تکلیف اور کرب محسوس کرے گا. لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان کر دیا, اور دیوبندی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, خواب کی بات ہے. بہرحال پھر مولانا رشید احمد گنگوہی جو قطب العالم تھے, اسوۃ الفقہا تھے, غوث الاعظم تھے, انہوں نے جو ہے وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر ایک ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. سماعت فرمائیں کان کھول کر توجہ کے ساتھ. کیا کہا ہے انہوں نے؟ حضور کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے اس سے, کان کھول کر سنیں. مجھے بتائیے ہمیں ہدایت اور نجات حضور کی اتباع کرنے سے مل جائے گی یا نہیں؟ بھیونڈی کے مسلمانوں, آج تم جج ہو, میں وکیل ہوں, فیصلہ تمہارا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہم کر لیں تو ہمیں ہدایت اور نجات مل جائے گی یا نہیں؟ 1400 سال سے لوگ کس کی اتباع کر رہے ہیں بتاؤ؟ 1400 سال سے لوگوں کو ہدایت اور نجات مل رہی ہے یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے؟ قرآن عظیم نے مطالبہ جو کیا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں, دس پیریڈ, اس زمانے میں ہدایت اور نجات کے لیے میری اتباع کرنی پڑے گی, تو وہ گویا نبوت کا دعویٰ دبے لفظوں میں کر رہا ہے یا نہیں؟ بولیے زور سے. آپ اسے برداشت کریں گے کہ کوئی کہے اب اگر تم کو ہدایت چاہیے, اب تم کو نجات چاہیے, تو میری اتباع کرنی ہوگی؟ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کی شان میں تقریباً 186 اشعار لکھے ہیں مولانا محمود حسن گنگوہی نے. ان کی شان میں اتنے اشعار رسول اللہ کی شان میں لکھ دیے گئے ہوتے تو شاید نجات ہو جاتی. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی کی شان, اس میں بھی کفر ہے. میں بھی آپ کو سناتا ہوں وہ. تو مولانا حوالہ نوٹ کریں, کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید, چھپی ہوئی ہے مکتبۃ الشیخ محلہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور, لکھی ہوئی ہے مولانا عاشق الہی میٹھی, جلد 2 صفحہ نمبر 17 پر لکھتے ہیں, سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. ہائے ہائے, کچھ نہیں ہو کر یہ حال ہے, کچھ ہوتے تو کیا ہوتا. سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. سن لیا آپ نے؟ کوئی دیوبندی ہو تو میں کہوں گا کہ لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ حقائق معلوم نہیں ہے, اسی لیے تم نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانے والے 95% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ حقائق معلوم نہیں ہے. اگر سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں انہیں بتا دی جائے تو 80% سے زیادہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس موضوع پہ کام نہیں کیا ہے. MUF کے ذریعے سے یہ کام ہوگا انشاءاللہ. 3500 عبارتیں ہم نے نکالی ہیں ان کتابوں سے, وہ امت کے سامنے پیش کی جائے گی, امت فیصلہ کرے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. اب ہمارے علماء نے اس پر آبجیکشن لیا, اس پر اعتراض کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم سے بڑے بڑے عالم اس دور میں موجود ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر.
تو کیا اب حضور کی اتباع کافی نہیں ہے؟ جو دیوبندی ہیں وہ کل اپنے مولویوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ تم ہمیں کس کی اتباع کروا رہے ہو، رشید احمد گنگوہی کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروا رہے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں ہم تو رسول اللہ کی اتباع کروا رہے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو تم اس کی تائید کیوں کر رہے ہو، تم اس کے خلاف تم نے اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا، تم نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ آج بریلوی علماء اعتراض کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر رشید احمد گنگوہی کی اتباع کروا رہے ہیں، اور آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرے، کوئی یہودی اسلام قبول کرے اور اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے تو مسلمانوں سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ مسلمانوں مجھے بتاؤ مسلمان ہونے کے بعد میں پیغمبر عرب کی اتباع کروں یا رشید احمد گنگوہی کی اتباع کروں؟ تم کہو گے کہ نہیں پیغمبر عرب کی اتباع کرو، تو وہ کہے گا کہ تمہارا جو ہے ایک مولانا کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں مجھ پر ڈیپینڈ کر دی گئی ہے، میرے اتباع پر ڈیپینڈ کر دی گئی ہے ہدایت اور نجات، تو میں رشید احمد گنگوہی کی اتباع کروں یا رسول اللہ کی اتباع کروں؟ بتاؤ اس سے حضور کی شان میں گستاخی اور توہین ہو رہی یا نہیں؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، سعودی عرب کے مفتی ہے حمود بن عبداللہ بن حمود التویجری، یہ پوری کتاب 350 صفحات کی، یہی ساری باتیں اس کے اندر علماء سعودیہ نے بیان کی ہے، نجدی مفتی نے بیان کی ہے۔ انہوں نے علماء دیوبند کو اب مشرک، قبر پرست یہ سب بنا دیا ہے۔ پہلے ان کی جمتی تھی اس لیے کہ علماء نجد نے ان کو پہچانا نہیں تھا، لیکن کچھ غیر مقلد مولویوں نے یہ سارے مواد اور میٹر کو، اور علامہ ارشد القادری نے جو کتاب لکھی ہے زلزلہ، اس کے مواد اور میٹر کو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے نجدی مفتیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ حمود بن عبداللہ بن تویجری تبلیغی جماعت کو انہوں نے ضال و مضل لکھا ہے کہ یہ گمراہ اور گمراہ گھر جماعت ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ تو بہرحال اس عبارت کا اس میں ترجمہ ہے، اور سعودی مفتی نے اس میں بڑا احتجاج کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر، رشید احمد گنگوہی کو کس نے حق دیا؟ اور کیا بتاؤ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اس کے بعد نیکسٹ مولانا محمود الحسن گنگوہی، بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، کانگریس جنہوں نے اپنے زمانے میں جوائن کی تھی اور اس کے بعد دیوبندیت کو اس کے ذریعے سے بڑی تقویت پہنچائی۔ انہوں نے ایک کتاب، ایک مرثیہ لکھا، 186 اشعار لکھے، اور اس میں بھی جو ہے وہ سب کفر جو ہے وہ بکا گیا ہے۔ ایک شعر یہ ہے مرثیہ گنگوہی، یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 پر ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ شعر، یہ دونوں جو ہے وہ آپ کو حقیقت جو ہے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لکھتے ہیں ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہوا گمراہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہوا گمراہ، یعنی جس نے دوسری جگہ جا کے ہدایت ڈھونڈی وہ گمراہ ہوا۔ وہ میزاب ہدایت تھے کہیں کیا نص قرآنی، کہ ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت کے میزاب تھے، ہدایت یہیں ملے گی، دوسری جگہ جا کے ڈھونڈو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے یعنی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی اتباع کی جائے۔ علماء دیوبند کا اندر اندر یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے، شو نہیں کرتے، اور ہمارے علماء ایک زمانے سے ان ساری چیزوں کو پکڑ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بہت سارے اشعار ہیں، ایک جگہ اسی میں لکھتے ہیں صفحہ 12 پر، خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے۔ مربی سمجھتے ہیں نا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ تو لکھتے ہیں خدا، مولانا رشید احمد گنگوہی کی شان میں، خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، مخلوق کے، میرے مولا میرے ہادی بے شک شیخ ربانی، کہ یہ جو میرے مولا ہے یہ ہادی ہیں میرے اور شیخ ربانی ہے۔ ایک شعر اور سنو، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم نے یہ قانون سن لیا کہ کسی نے غیر نبی کو نبی پر فوقیت دی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے 2 کام کیے، کتنے؟ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھے زری ابن مریم۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں ان کا معجزہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو مولانا محمود الحسن گنگوہی چیلنج کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم تو صرف مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہمارے حضرت کی شان آؤ دیکھو، اے عیسیٰ تم تو زندہ ہو نا، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا، جو کام تم نے کیا نا مردوں کو، وہ تو کیا ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی نے، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، کہ انہوں نے تو زندوں کو مرنے بھی نہ دیا، یہ کام تو تم نہ کر سکے۔ پھر اسی لیے کہتے ہیں اس مسیحائی کو دیکھیں، یہاں 2 چیزیں ہیں، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم۔ ذرا کو زری جو ہے وہ لکھا ابن مریم کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں یا رب۔ جب رشید احمد گنگوہی کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اب جو ہے وہ مولانا گنگوہی، محمود الحسن گنگوہی کو بڑا پرابلم ہو گیا۔
اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے حوائج ضروریات دین و دنیا کی کہاں لے جائیں یا رب. گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی کہ روحانی اور جسمانی جو حاجتوں کا قبلہ تھا وہ جو ہے وہ اب اس دنیا سے چلا گیا. تو اے رب ہم کہاں لے جائیں اپنی حاجتیں. تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ سے اگر کسی نے کچھ مانگا تو مشرک ہو جائے گا. یہاں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہو کہ اب کہاں لے جائیں. ارے اسی کے یہاں لے جاؤ, وہی جو ہے رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تم اس کے یہاں جا کے رونا رو رہے ہو کہ ہمارے مولانا اب چلے گئے, اب دین و دنیا کی حاجتیں ہم کہاں لے جائیں. معاذ اللہ. پھر اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں